बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा आइली मदद वलसर न्यूज़ बुलेटिन के साथ मोहम्मद अब्बास काज़मी हाज़िर खिदमत है। इमाम बारगाह जागीर अली अकबर दौलताला में मजलिस अज़ा का इनेकाद। अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी का खिताब। सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूनान कश्ती हादसा की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए। मुजरमाना कारोबार में मुलव्वस अनासिर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तफसील कासिम अल हुसैनी की इस रिपोर्ट में। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने कहा है कि वतन अज़ीज़ को मसाइब व आलाम के गर्दाब से निकालने के लिए आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाए। कुदरती आफात, जलजले, सैलाब, समंदरी तूफ़ानों के आफाकी अल्टीमेटम से जालिम डरें। यूनान कश्ती हादसा कौमी सानहा है जिसके जिम्मेदारों का तयन ज़रूरी है। हुकूमत को नौजवानों में इनखिला के रुझान के असबाब का मालूम करना और इस घनौने कारोबार में मुलव्वस मुजरिमाना अनासिर का पता लगाना होगा। इस मकसद के लिए आला सतही तहकीकाती कमीशन का क़याम जरूरी है ताकि मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। सीरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम परहेजगारों के लिए मीनार नूर है। आइमा हुदा अलैहिमुस्सलाम ने हर दौरे इब्तिला में परचमे हक व सदाकत को बुलंद रखा। इमाम बारगाह जागीर अली अकबर दौलताला में बाबा सैयद अब्बास अली शाह मरहूम मगफूर की कायम करदा मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने कहा कि मुआशी मसाइल के हल के लिए हुकूमत मुशावरत के साथ बसीरत अफरोज फौरी इक़दामात करे ताकि वतन अजीज को डिफॉल्ट करने के ख्वाब देखने वालों को मुंह की खानी पड़े। अल्लामा हुसैन मुक़द्दसी ने कहा कि राजा साहब महमूद आबाद जैसे साहिबाने सरवत, साहिबाने दिल इस वक्त सामने आए और मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करें। आगा हुसैन मुक़द्दसी ने कहा कि आइन और कानून की अदम अमलदारी से हर शहरी परेशान और मुस्तरिब है और उनकी उम्मीदों का वाहिद महवर सिर्फ और सिर्फ अदलिया है। अल्लामा मुक़द्दसी ने अपने खिताब में बावर कराया कि दुनियाए अदल व अदालत के चीफ जस्टिस मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं जिनकी अदल व अदालत के डंके आसमानों में बजते हैं। सीरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर अमल पैरा होकर अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया जा सकता है। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए आकाए मुक़द्दसी ने कहा कि कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कौम को रहनुमा उसूलों की लड़ी में पिरोकर अकायदे हक्का के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिसार कायम कर दिया है। उन्होंने अपने इस अहद का इजहार किया कि ख़त मूसवी पर कायम रहते हुए मिशन विलाओ अज़ा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। मजलिस अज़ा से दीगर ज़ाकिरीन और वाइज़ीन के अलावा अल्लामा सैयद कमर हैदर ज़ैदी, अल्लामा सैयद शबीउल हसन काज़मी ने भी खिताब किया। हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जा सकता है। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया का 27 से 29 ज़िक़त को अयाम तक़वा मनाने का ऐलान। तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा बिशारत हुसैन इमामी ने कायद मिल्लत जाफ़रिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के कायम करदा अयाम तक़वा 27 ता 29 ज़िक़ात बसिलसिला शहादत बाबुल मुराद हज़रत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मनाने का ऐलान किया है। हेड क्वार्टर मकतब तशरीफ़ से जारी करदा एक बयान में उन्होंने कहा है कि आलम बशरियत को दरपेश मज़ालिम से निजात के लिए उसवाए मोहम्मद व आले मोहम्मद की अमली पैरवी करते हुए राह तक़वा को शार बनाना होगा। अल्लामा बिशारत इमामी ने बावर कराया कि इस वक्त आलम इंसानियत बिलअमूम और आलम इस्लाम और पाकिस्तान बिलखसूस जिन मज़ालिम और मुश्किलात का शिकार हैं, इसकी बुनियादी वजह नज़रिए असासी से इनहराफ है जिसके लिए मोहम्मद व आले मोहम्मद ने अजीम तरीन कुर्बानियाँ पेश की जो आज भी दुनियाए मजलूमियत के लिए मशल राह हैं, जिनकी तासीम में कश्मीर और फ़लस्तीन में हुर्रियत व आज़ादी के मतवाले और पाकिस्तान में पाक और फ़ौज के बहादुर सपूत अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरे हाजिर में दरपेश चैलेंजों की संगीनी इस बात की मुतकाज़ी है कि हम इमाम मोहम्मद तकी के पाकीज़ा
پاکیزہ کردار کو اپنائیں جو زہد و تقوی کی منزل کمال پر فائز تھے۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ذاتی اور گروہی اختلافات سے بالا تر ہو کر داخلی شورشوں، ظلم و بربریت اور دہشت گردی کے کلا کما کے لیے ایک اور نیک ہو کر دین و وطن کی سربلندی کے لیے جرأت و دلیری کے ساتھ عملی کوشش کرنا ہوگی۔ انہوں نے شہادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پرغم موقع پر محمد و آل محمد علیہ السلام پر لاکھوں درود و سلام کے ساتھ پیروان دین و شریعت کی خدمت میں تعزیت پیش کر کے اس عہد کا اظہار کیا کہ مظلومین کی حمایت اور ظلم و بربریت سے عملی بیزاری کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علامہ امامی نے اہل وطن سے اپیل کی کہ وہ ایام تقوی کے پروگراموں میں مصائب و آلام سے نجات کے لیے محمد و آل محمد سے توسل اختیار کریں، کیونکہ پاکیزہ ہستیوں سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ دریں اثنا ایام تقوی کے پروگراموں کو منظم و مرتب کرنے کے لیے TNFJ کی مرکزی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جس کی کنوینر ڈاکٹر علی مہدی نقوی جبکہ سید کاشف کاظمی سیکرٹری ہوں گے۔ سلطان الفقراء حضرت بری امام اسلام آباد میں مجلس اعزا سے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا خطاب۔ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا شاطم امام زمانہ کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ۔ ہرزہ سرائی امن کو تہ و بالا کرنے کی سازش ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ پاکیزہ ہستیوں کی شان میں گستاخی غیرت مسلم کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ شاطم امام زمانہ کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ہرزہ سرائی کی غیر انسانی حرکت ملکی امن کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے، جسے سنی شیعہ اتحاد سے ناکام بنا دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قدیمی امام بارگاہ نورپور شاہاں بری امام اسلام آباد میں سید اسرار حسین نقوی کے زیر اہتمام مجلس اعزا سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کے ساتھ ہی شہادت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی مناسبت سے ایام اعزا اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر مجالس اور ماتمی جلوسوں کا انعقاد کیا گیا۔ علامہ حسین مقدسی نے مجلس سے اپنے خطاب میں باور کرایا کہ حکمران سیاستدان اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور مشاہیر اسلام کی توہین اور ان کی شان میں گستاخی کے واقعات کا سنجیدگی کے ساتھ نوٹس لیں اور کسی بھی مکتب کی دل آزاری کرنے والوں کو قانونی شکنجے میں جکڑیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض قوتیں نیشنل ایکشن پلان کی راہ میں حائل ہیں، ان کالعدم گروپوں پر آہنی ہاتھ ڈالنا ضروری ہے جو ملک کو بے حد نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آقا مقدسی نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ حکمران سیاستدان اپنے سیاسی مفادات اور عوام کو قربان کیے چلے جا رہے ہیں۔ غریب آدمی ریاست سے روزگار، صحت، تعلیم کا بنیادی حق مانگتا ہے، کیونکہ عوام کو بھیک نہیں حقوق چاہیے۔ انہوں نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پالیسی کو دہراتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی کہ کالعدم مذہبی گروپوں کو ملنے والا بیرونی پیسہ آج بھی فساد کی جڑ ہے، لہٰذا اربوں کے بجٹ رکھنے والے مذہبی گروپوں کے گوشوارے چیک کرائے جائیں۔ آپریشن رد الفساد کو قوم کا خون بیچنے والوں کے خلاف حرکت میں لایا جائے۔ حکمران سیاستدان انتہا پسند ممنوع گروپوں کو دم چھلا نہ بنائیں۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے پرزور مطالبہ کیا کہ تمام مسلمہ مکاتب اور اقلیتوں کو ان کے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا مقصد تمام مکاتب کو ان کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ علامہ مقدسی نے اپنے خطاب میں یہ بات زور دے کر کہی کہ ولایت علی، عزائے حسین، حرمت سادات، احترام مرجعیت و مرکزیت سے وابستگی ہمارا قومی شعار ہے، جس کے بارے میں کوئی سودا بازی نہیں کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ انہوں نے اس عہد کا اظہار بھی کیا کہ حضرت بری امام موسوی المشہدی کا پیغام اخوت عام کرنے کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھی جائے گی اور سنی شیعہ کے مابین کسی قسم کی تفریق اور رخ نہ ڈالنے کی ہر سازش باہمی اتحاد سے ناکام بنا دی جائے گی۔ ملک کے دیگر نامور علماء و ذاکرین نے بھی مجلس اعزا سے خطاب کیا۔ بعد ازاں ماتمداری اور نوحہ کر کے بارگاہ امام زمانہ میں پرسہ پیش کیا گیا۔ راولپنڈی میں شہباز کاظمی برادران کے زیر اہتمام امام بارگاہ زین العابدین سے تابوت امام رضا علیہ السلام کا مرکزی جلوس برآمد ہو کر علی مسجد میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس سے قبل مجلس اعزا منعقد کی گئی، جسے ذاکر شفقت حسین چاندنا سادات، علامہ قمر حیدر زیدی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ اپنے خطابات میں انہوں نے اسوہ امام علی رضا علیہ السلام کی پیروی کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخروئی کی ضمانت قرار دیا۔ ماتمی دستہ سخی شاہ چنچراغ، ماتمی دستہ شاہ پیارا، ماتمی دستہ امام علی رضا، ماتمی دستہ ولایت علی اور ماتمی دستہ ابوالفضل عباس نے جلوس کے دوران ماتمداری اور نوحہ خوانی کی۔ نئے تشکیل پانے والے ضلع تلہ گنگ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پہلی ضلعی کابینہ کی تقریب حلف برداری۔
مرکزی اور ڈویژنل عہدیداران کی شرکت۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مرکز مکتب تشیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سے وابستگی ہی قومی حقوق کے حصول اور دفاع کی ضمانت ہے۔ فرمان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی پاسداری کرتے ہوئے تلگنگ میں تحریک کی پہلی ضلعی کابینہ تشکیل دے دی گئی۔ مسجد حیدری مدینہ ٹاؤن تلگنگ میں تحریک نفاذ فقہ جعفری کے ضلعی اور تحصیل عہدیداران کی تقریب حلف برداری ہوئی، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈویژنل اور مرکزی عہدیداران نے شرکت کر کے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں بزرگ عزادار بابا سید حبیب شاہ ناظم الامور، پیر سید اسد علی شاہ ضلعی صدر تلگنگ، مولانا سید نوید الحسن نائب صدر، فخر جوانان مختار ملک عابد حسین حیدری ضلعی جنرل سیکرٹری، ملک عامر حسین لیگل ایڈوائزر، تحصیل صدر مولانا حسن رضا جواد، تحصیل نائب صدر سید منظور حسین شاہ، تحصیل جنرل سیکرٹری مولانا محمود حسین کیانی، تحصیل جوائنٹ سیکرٹری امیر مختار، تحصیل کوآرڈینیٹر مولانا زیغم عباس، سٹی صدر مولانا تلقین حیدر کامرانی، سٹی نائب صدر حاجی ریاض حسین، سٹی جوائنٹ سیکرٹری راجہ ملازم حسین، مرکزی عہدیداران علامہ راجہ ملازم حسین شامل تھے۔ اجلاس میں مرکزی اور ڈویژنل عہدیداران نے بھی شرکت کی، جس میں علامہ شبیع الحسن کاظمی، شوکت عباس جعفری، ذوالفقار علی راجہ اور سید ارشاد علی نقوی شامل تھے۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں انتظامیہ کا بے جا آپریشن، مساجد و امام بارگاہ کی بے حرمتی۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اسلام آباد کا اس ضمن میں خصوصی اجلاس انتظامیہ کو تحفظ سے مساجد و امام بارگاہ پر اپنے مطالبات سے آگاہ کیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ چیئرمین تحفظ مزارات کمیٹی اسلام آباد بابا پیر برکت شاہ کاظمی المشہدی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہوں قومی ورثے کے خلاف غیر قانونی آپریشن بند کیا جائے اور منہدم کرنے کی سازش کے پس پردہ محرکات سامنے لائی جائیں۔ پیر برکت شاہ کاظمی نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، وزیر داخلہ، چیف کمشنر، چیئرمین CDA سے اپیل کی ہے کہ اسلام آباد میں امام بارگاہوں، مساجد اور قومی ورثے کے خلاف غیر قانونی آپریشن کا فوری نوٹس لیں۔ تحفظ مزارات کمیٹی اسلام آباد کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاعر اللہ کے تحفظ کے لیے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کال پر ہمیشہ پوری قوم تیار ہے۔ پیر برکت شاہ نے کہا کہ CDA کے اعلیٰ حکام تمام صورتحال کا فوری جائزہ لیں اور اس امر کا فوری نوٹس لینا از حد ضروری ہے، کیونکہ 400 سالہ قدیمی امام بارگاہیں اور مساجد اسلام آباد میں موجود ہیں جو قومی ورثے کا درجہ رکھتی ہیں، جنہیں منہدم کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملت جعفریہ اس حوالے سے سراپا احتجاج ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کا اظہار تعزیت۔ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ حسین مقدسی نے TNFJ پنجاب کے صوبائی سینئر نائب صدر سید قمر حسنین نقوی آف ملتان کی ہمشیرہ کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے مرحومہ کی بلندی درجات اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے۔ دریں اثنا علامہ آغا سید حسین مقدسی نے TNFJ شیر کوٹ کے بزرگ رہنما بابو فقیر علی کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے درجات کی بلندی اور سوگوار خانوادے کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی ہے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے YouTube پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور Facebook پر ورثر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔